بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثانی فی المحسنات اللفظیۃ الاول الجناس۔ علم بدیع جب شروع کیا تھا معنی اور بیان کے بعد، تو انہوں نے اس کی تعریف یہ فرمائی تھی کہ علم بدیع کیا ہے۔ تعریف تھی هو علم یعرف به الوجوہ والمزایا التي تزيد الکلام حسنا وطراوہ، یعنی ان چیزوں کا علم کہ جو کلام کو حسن عطا کرتی ہیں، ایسی چیزوں کا علم جو کلام کو خوبصورت بناتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم بدیع۔ تو گزارش کی تھی علم بدیع کو تقسیم کیا ہے صاحب جواہر نے باب اول میں اور باب ثانی میں، اور آخر میں پھر ایک خاتم آئے گا سرکت شعریہ کے بارے میں۔ باب اول محسنات معنویہ میں تھا، جو 36 محسن ہم نے پڑھے کہ کلام کو اگر اس انداز پر لایا جائے، متکلم کا انداز کلام ایسا ہو تو اس سے کلام میں حسن آ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام جو ہم نے پڑھی۔ آج دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، یہ ہے محسنات لفظیہ کا، کہ متکلم اپنی کلام میں استعمال کرنے والے الفاظ کو اگر اس انداز میں استعمال کرے تو اس سے کلام میں حسن آ جاتا ہے، اس سے کلام خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے محسنات لفظیہ، یعنی الفاظ کے استعمال میں۔ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کیسے وہ الفاظ کو استعمال کرے تو اس سے کلام خوبصورت ہو جاتی ہے۔ محسنات لفظیہ بھی محسنات معنویہ کی طرح کئی قسموں پر ہیں۔ اس کی 36 قسمیں تھیں، اس کی 36 تو نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بہت ساری اقسام ہیں۔ یعنی الفاظ کو ایک خاص انداز میں استعمال کرنا، اس لفظ میں کوئی تبدیلی انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ محسنات میں سے ہے۔ محسنات لفظیہ میں سے پہلی قسم جو صاحب جواہر نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ہے الجناس۔ جناس کے تجنیس بھی کہتے ہیں، تجانس بھی کہتے ہیں، مجانسہ بھی کہتے ہیں۔ خوب، جناس ہے کیا؟ لطف لینا ہے۔ فرماتے ہیں جناس سے مراد یہ ہے کہ دو لفظ بولنے میں ہم جنس ہوں، بولنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن معنی میں اختلاف ہو۔ نطق میں اختلاف نہیں ہے، معنی میں اختلاف ہے۔ بالکل آسان، اب یوں لکھیں گے، سوال بن جائے گا جناس کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسے دو الفاظ جو نطقاً یعنی بولنے کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، جیسے اس کو پڑھ رہے ہیں ویسے اس کو پڑھ رہے ہیں، جیسے اس کو بول رہے ہیں اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن معنی میں اختلاف ہو۔ اس کا معنی کوئی اور ہے، اس کا معنی کوئی اور ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے مثالیں دیں گے، اس میں واضح ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔
نمبر 2، جناس کی 2 قسمیں ہیں، جناس لفظی اور جناس معنوی۔ پھر جناس لفظی کو انہوں نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اگرچہ بعد میں آئے گا کہ 2 سے زیادہ بنتی ہیں، کہ ایک ہے جناس تام اور ایک ہے جناس غیر تام۔ آج ہم فقط جناس تام کو ہی تھوڑا بہت پڑھ سکیں گے۔ اب ترتیب سے چلنا ہے، جناس کی تعریف ہو گئی، پھر آپ کہیں گے جناس کی 2 قسمیں، جناس لفظی اور جناس معنوی، پھر آگے چلیں گے اس جناس لفظی کی پھر 2 قسمیں، جناس لفظی تام اور جناس لفظی غیر تام۔ جناس تام کسے کہتے ہیں؟ جناس تام یعنی بلکہ یوں کہیں، سوال آپ یوں اوپر بنا لکھ لیں، جناس لفظی تام کسے کہتے ہیں؟ جواب بالکل آسان، کہ اگر 2 لفظ 4 چیزوں میں متفق ہوں اور معنن مختلف ہوں، اس کو جناس لفظی تام کہتے ہیں۔ اچھا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ جس میں انہوں نے متفق ہونا ہے کہ اس لفظ کا اور اس لفظ کا 4 چیزوں میں اتفاق ہے؟ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، نوع الحروف، نمبر 2 عدد الحروف، نمبر 3 ہیئت الحروف، نمبر 4 ترتیب الحروف۔ آگے وضاحت کرتا ہوں کہ 2 لفظ ہیں، دونوں نوعاً ایک جیسے ہیں، یہ بھی اسم ہے وہ بھی اسم ہے، یہ بھی فعل ہے وہ بھی فعل ہے، یہ بھی حرف ہے وہ بھی حرف ہے۔ عدد الحروف، اس میں بھی 3 حرف ہیں اس میں بھی 3 حرف ہیں، اس میں بھی 2 حرف ہیں اس میں بھی 2 حرف ہیں۔ ہیئت میں یعنی جو حرکات اور سکنات اس پر ہیں، مثلا اس کا پہلا حرف متحرک ہے دوسرے کا متحرک ہے، اس کا پہلا ساکن ہے دوسرے کا بھی پہلا ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، یعنی اس پہلے کا بھی دوسرا حرف ساکن ہے دوسرے لفظ کا بھی دوسرا ساکن ہے، اس کا تیسرا لفظ متحرک ہے اس کا بھی الی آخری، یعنی جس لفظ کے جس حرف پر یہاں حرکت اور سکون ہے دوسرے لفظ میں بھی اسی جگہ پر حرکت اور سکون ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیئت میں بھی ایک جیسے ہیں۔ اور پھر ہو گیا ترتیب، بڑا آسان سا کہ ترتیب میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ترتیب حروف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہی طریقے پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو، اب آگے دے رہے ہیں مثالیں کہ 2 لفظ کبھی نوع کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے اور کبھی ان کی انواع مختلف ہوں گی۔ اب اس کو تھوڑا میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات پھر کلیئر ہو جائے، بعد میں آپ کو سوال نہ کرنے پڑے۔ الباب الثانی فی المحسنات اللفظیت، بدیع یعنی جواہر البلاغہ کے حصے بدیع کا باب اول محسنات معنویہ کے بارے میں تھا، اور دوسرا باب ہے محسنات
لفظیہ کے بارے میں۔ خوب، اس محسنات لفظیہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، تقریباً 15 اقسام غالباً، 15 اقسام یہاں پر صاحب جواہر نے ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان کو ترتیب سے پڑھیں گے۔ خوب، سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے الجناس، کہ پہلی قسم کا نام ہے جناس۔ میں نے گزارش کی، اس کو تجنیس بھی کہتے ہیں، اسی کو تجانس بھی کہتے ہیں، اس کو مجانسہ بھی کہتے ہیں۔ جناس یعنی ہم جنس ہونا، ایک جیسا ہونا۔ خوب، الجناس، یہاں جناس سے مراد کیا ہے؟ ہماری علم بدیع کی اصطلاح میں جناس کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تشابہ لفظین فی النطق، کہ دو لفظوں کا نطق میں، بولنے میں، ادائیگی میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ جیسے یہ لفظ زبان پر جاری ہو رہا ہے، وہ بھی اسی طرح جاری ہو رہا ہے۔ نطقاً یہ دونوں لفظ مشابہ ہیں، لیکن وَاخْتِلَافُهُمَا فِي الْمَعْنَى، معنی میں دونوں مختلف ہیں۔ اس لفظ کا معنی کوئی اور ہے، اس لفظ کا معنی کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی جناس کی تعریف۔ آگے فرماتے ہیں هُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ، پھر اس جناس کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی اور دوسرا ہے معنوی، یعنی جناس لفظی اور جناس معنوی، دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، انواع الجناس اللفظی، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ پھر اس جناس لفظی کی بھی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے مرحلے پر ہم کرتے ہیں دو قسمیں، کہ ایک ہوتا ہے جناس لفظی تام اور ایک ہوتا ہے جناس لفظی غیر تام۔ تو جناس لفظی کی دو قسمیں یعنی اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے الجناس التام، جناس لفظی تام، پھر انشاءاللہ آگے آئے گا دوسرے نمبر پر غیر تام۔ جناس لفظی تام کسے کہتے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ، هُوَ مَا اتَّفَقَا فِيهِ اللَّفْظَانِ الْمُتَجَانِسَانِ، کہ دو لفظ متجانس چار چیزوں میں متفق ہوں، کہ دونوں لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں۔ نوع الحروف وعددها، عدد الحروف، وہیئتها، ہیئت الحروف، یعنی ہیئت الحاسنہ من الحرکات والسکنات، یعنی کیا مطلب؟ ہیئت کے جہاں پہلے لفظ میں حرکت ہے دوسرے پر بھی وہی حرکت ہو، جہاں پہلے لفظ کا جو حرف ساکن ہے دوسرے لفظ کا بھی وہی حرف ساکن ہو، اس لحاظ سے بھی وَتَرْتِيبِهَا، اور ان حروف کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ چاروں لحاظ سے کیا ہوں؟ متفق ہوں۔ ہاں، ما اختلاف المعنی، البتہ معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، چونکہ تو ہم نے پہلے کہا کہ دو لفظ نطقاً متشابہ ہوں لیکن معناً مختلف۔ آپ ذرا مثالیں ہیں، پوری توجہ کریں گے، لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ اللَّفْظَانِ الْمُتَجَانِسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، اگر دو لفظ متجانس ایک ہی نوع کے ہیں، ایک ہی قسم کے ہیں، کیسے؟ کا اسمین، کہ پہلا لفظ بھی اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے، او فعلین، یا پہلا بھی فعل ہے اور دوسرا بھی فعل ہے، او حرفین، یا پہلا بھی حرف ہے اور دوسرا بھی حرف ہے، یعنی
نو کے لحاظ سے اگر دو لفظ ایک جیسے ہوں، نو سے مراد یعنی اسم فعل و حرف ہونے کے حوالے سے اگر ایک جیسے ہیں، سمی الجناس مماثلا، اس کو کہتے ہیں جناس مماثل، جناس تام مماثل، جناس تام مماثل۔ شاہد مثال قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ۔ پوری توجہ آگا، پہلے بھی آیا تقوم الساعۃ، وہاں بھی ساعہ ہے، دوسرا آیا غیر ساعہ، یہاں بھی ساعہ ہے۔ پہلے میں بھی سین، الف، عین اور تا حرکت کی صورت میں اور سکون صورت میں ہا، اور دوسرے میں بھی اسی طرح ہے۔ عدد حروف وہ بھی برابر، حیات وہاں بھی ساعہ، اس میں بھی ساعہ، اسی طرح ترتیب حروف ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پہلے میں بھی ساعہ اسم، دوسرے میں بھی ساعہ اسم، ذرا غور کرو۔ اب فرماتے ہیں یہ مثال ہو گئی جن سے تام یعنی جنا سے تام مماثل کی، کہ دونوں دونوں سا ہیں، دونوں اس میں، لیکن مانن مختلف ہیں۔ معنی میں اختلاف کیسے ہے؟ فالمراد بالساعۃ الاولی یوم القیامہ، یوم تقوم الساعہ، اس ساعت سے مراد قیامت ہے۔ لیکن وبالساعۃ الثانیہ، لیکن جو دوسرا ہے کہ ما لبثوا غیر ساعہ، اس سے مراد المدت من الزمان۔ یوم تقوم الساعہ، جب قیامت بپا ہوگی، قیامت آ جائے گی، خوب، یقسم المجرمون، جو مجرم ہوں گے وہ قسمیں دیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو اس میں تھوڑی دیر رہے تھے۔ اب یہاں دیکھو، یہاں پہلے ساعہ سے مراد معنی قیامت ہے، جبکہ دوسرے ساعہ سے مراد ہے یعنی کچھ دیر رہنا۔ معنی میں اختلاف ہے، لیکن باقی دونوں الفاظ نطق کے لحاظ سے مشابہ ہیں، اور یہ جن سے تام مماثل کی مثال ہے۔ دوسری مثال نحو رحبۃ، رحبہ، رحبہ، را حا با تا، دوسرا بھی رحبہ، لیکن اب ترتیب بھی وہی، حروف بھی وہی، حیات بھی وہی، عدد بھی وہی، سب کچھ برابر ہے، اور ہیں بھی دونوں اسم، اور رحبتن رحبتن۔ تو یہ مثال ہو گئی جناسی تام مماثل کی، لیکن ہر لحاظ سے یہ ایک جیسے ہیں، دونوں اسم ہیں، اور باقی چیزیں چار چیزوں میں بھی موافق ہیں، لیکن معنی میں فرق ہے۔ معنی میں کیسے؟ رحبتن، فرحبۃ الاولی، پہلے رحبہ کا معنی ہے فناء الدار، یعنی گھر کا صحن، ورحبۃ الثانیہ، اور دوسرے رحبہ کا معنی ہے بمعنی واسعہ، رحمت واسعہ، یعنی وسیع، کھلا صحن۔ پہلے رحبہ کا معنی ہے گھر کا صحن، اور دوسرے کا معنی ہے وسعت، وسیع ہونا، کھلا صحن۔ معنی میں اختلاف ہے، باقی دونوں میں، باقی ساری چیزوں میں ایک جیسے ہیں۔ خوب، وَإِنْ كَانَ مِن نَوْعَيْنِ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، توجہ کرنا، کہ دونوں لفظ متجانس ایک جیسے نہیں ہیں، اگرچہ عدد حروف میں ایک جیسے ہیں، ترتیب حروف میں ایک جیسے ہیں، نوع حروف میں ایک جیسے ہیں، حیات میں ایک جیسے ہیں، لیکن نوع کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں، بلکہ دو نوعوں میں سے ہیں۔ کیسے؟
का फ़िअलिन व इस्मिन, कि एक लफ्ज फ़ेल है और एक लफ्ज इस्म है। ऊपर वाले में दोनों इस्म थे तो हमने उसका नाम रखा था जिनासे तामे मुमासिल। अब अगर दो लफ्ज हों लेकिन उन दोनों की नौ एक नौ, बल्कि एक फ़िअल हो फर्ज करो और एक इस्म हो, तो इसका नाम रखा जाता है सुम्मियल जिनासु मुस्तौफियन। इसका नाम होता है जिनासे तामे मुस्तौफी। ठीक हो गया जी, मुस्तौफियन या मुस्तौफा। अच्छा, फर्क इनमें ये हो गया। खूब, मिसाल बड़ी आसान ना हो। इर अल जारा वलो जारा, जरा गौर करो, पहला लफ्ज भी जार, दूसरा लफ्ज भी जार, वहां भी जीम अलिफ और रा, इसमें भी जीम अलिफ और रा, उसमें भी 3 हर्फ, इसमें भी 3 हर्फ, उसकी जो हरकत हैं इसकी भी वही हैं, वहां इसी तरह तरतीब में भी कोई फर्क नहीं है। चारों चीजों में एक जैसे हैं, लेकिन माने में फर्क है और नौ में फर्क है। वो कैसे? इरअल जारा, इरअल जार का माना क्या है? यानी पड़ोसी की रियायत कर। वलो जारा, चाहे वो हो जालिम हो, ओ जारा जोर से है यानी वो जालिम हो। अब देखो, पहले में भी जार है, दूसरा लफ्ज भी जार है, लेकिन पहला है इराल जार, जार बमाना पड़ोसी के, ये इस्म है, जबकि दूसरा जारा वो फेल है। पहले का नाम मतलब माना है पड़ोसी और दूसरे का माना है यानी वो जालिम हो, वो। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 9 एक नहीं है, बाकी हर एक दे, पहला इस्म है और दूसरा फेल है, 9 के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इरअल जारा, पड़ोसी की रियायत कर, उसका ख्याल रख। वलो जारा, चाहे वो जालिम हो। अब जारा वो फेल है, जबकि पहला जार जो है वो इसमें। का कौल शायर, अबू तमाम ताई का ये शेर है, वो कहता है मा मात मिन करम ज़बान फ़इन्नहु यहया लदा यहया इब्न अब्दिल्लाह। अब जरा गौर करो, मा मात मिन करम ज़मान, जमाने का करम सखावत मुराद, मरा नहीं है। उस्ताद मुदर्रिस अफ़गानी ने इसका तर्जुमा क्या है, माँ इसको नाफिया बनाया, लेकिन बाद ने इसको माँ मौसूला। अगर आप माँ मौसूला वाली लेंगे तो उसका माना आप यूं करेंगे, माँ मात मिन करम ज़मान, ज़माने के करम से, जो सखावत से जो मर चुका है, यहया वो जिंदा है, लदा यहया बिन अब्दुल्लाह के पास। लेकिन अगर उस्ताद मुदर्रिस अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा करें, वो कहते हैं मा मात मिन करम ज़मान, ज़माने का करम और सखावत मरा नहीं है। फ़इन्नहु, यह करम ज़मान, यहया जिंदा है, लदा यहया बिन अब्दुल्लाह, यहया बिन अब्दुल्लाह के पास। अब देखो, 2 यहया इस्तेमाल हुए, पहला भी यहया है, दूसरा भी यहया है, तरतीब हुरूफ, अदद हुरूफ सब कुछ एक जैसा है, लेकिन फर्क क्या है? 9 एक नहीं है। पहला है यहया, ये फेल है, वो जिंदा है, ये फेल है, और दूसरा जो है यहया बिन अब्दुल्लाह, ये यहया इसम है, ये बंदे का नाम है। 9 में फर्क है। फ़यहया अव्वल फ़ेल मुज़ारे, पहला यहया ये फ़ेल मुज़ारे है कि वो जिंदा है, और दूसरा यहया जो है वो इस्मुल ममदूह, वो उस बंदे का नाम है। खूब, व नहवु, एक और शेर, इब्न शरफ का ये शेर है। खूब, इब्न शरफ शेर में ये कहता है,
اذا رما کا دہر فی معشرن، اذا رما کا دہر، اگر زمانہ رما کا تمہیں پھینک دے، اگر تمہیں پھینک دے زمانہ، فی معشرن ایسے گروہ میں، ایسے لوگوں میں، ایسے طائفہ میں تمہیں پھینک دے، قد اجمع الناس علی بغضہم، کہ تمام لوگوں کا اجماع ہے ان کی دشمنی پر، کہ زمانہ تمہیں ایک ایسے گروہ میں پھینک دے، یعنی جا پڑھو کہ لوگ ان کی دشمنی پر، بغض پر متفق ہیں، سب کا اجماع ہے۔ اب ذرا غور کرنا، محل شاید ہمارا اگلا ہے، فَدَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ۔ اب دیکھو اس دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں بھی ہے فَدَارِهِمْ یعنی دارہم، اور دوسرا بھی ہے فی دارہم، اسی طرح دوسرے میں بھی ہے ارضہم اور ارضہم، دارہم اور دارہم چاروں چیزوں میں متفق ہیں، ارضہم اور ارضہم چاروں چیزوں میں متفق ہیں، جناس تام پورا ان میں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دارہم اول اور دارہم دوم کی نوع مختلف ہے، ارضہم اول اور ارضہم ثانی کی نوع مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ فَدَارِهِمْ، یہ دار فعل عامر ہے، فَدَارِهِمْ تو ان کی مدارات کر، یعنی ان کا خیال رکھ، ما دمتا جب تک تو ہے، فی دارہم ان کے گھر میں۔ اب دیکھو نا، دار رے جو دوسرا دارہم ہے، ہم ضمیر ہٹاؤ تو دوسرے دار سے مراد ہے گھر، اور جو پہلا دار ہے یہ فعل امر ہے، جن کی مدارات کر، خیال رکھ۔ خوب، اب یہاں فرق ہو گیا کہ پہلا فعل امر ہے دار ہے اور دوسرا دار اس میں۔ اسی طرح وَأَرْضِهِمْ مَا دُمْتَ فِي أَرْضِهِمْ، أَرْضِهِمْ یہاں عرض یہ فعل امر ہے، اور تو ان کو راضی رکھ، ما دمتا جب تک تو ہے، فی ارضہم ان کی زمین میں۔ اب دیکھو نا، پہلے بھی عرض ہے دوسرا بھی عرض ہے، لیکن پہلا عرض ہے یہ فعل امر ہے، جبکہ دوسرا اسم ہے۔ تو پس دارہم اور دارہم، یہاں بھی دار ہے اور دوسرا دار متجانس ہیں، دونوں نطقاً ایک جیسے ہیں، چاروں چیزوں میں متفق ہیں، اسی طرح ارضہم اور ارضہم میں، لیکن دونوں کی نوع میں فرق ہے کہ فَدَارِهِمْ پہلا دار فعل امر ہے، دوسرا اسم ہے، پہلا عرض فعل امر ہے، دوسرا اسم ہے۔ اس کو کہتے ہیں جناس تام مستوفی۔ والجناس تام تقسیم آخر، چلو اس کو پھر علیحدہ مستقل کر کے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔